آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ عمل اتنا مجرب ہے اور اتنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے کہ یہ عمل جب آپ کریں گے، جس مقصد کے لیے، جس نیت کے ساتھ کریں گے، وہ شادی بھی ہو سکتی ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے، جاب بھی ہو سکتی ہے، نوکری بھی ہو سکتی ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ غرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، اس عمل کو بس آپ نیت کر کے شروع کر لیں، پھر دیکھیں اس عمل کے کمالات کہ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ضرور آپ کی دلی حاجات پوری ہوں گی۔ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس بندے کو فائدہ نہ ہوا ہو، اس کو دینی دنیاوی ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھ کر اس کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جتنی چیزیں میں بتاؤں گا وہ ساری آپ نے نوٹ کرنی ہیں، زبانی بھی یاد رہ سکتی ہیں، بالکل آسان سی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی مرد عورت اس عمل کو کر سکتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ گناہوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، مال و دولت میں برکت بھی آتی، کثرت بھی آتی ہے، دل کی تمام حاجتیں اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، قبولیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ویسے بھی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس دن یہ عمل اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، ورنہ تو آپ کسی دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کی ویسے ایک بڑی اپنی فضیلت ہے، اس دن کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے، یعنی سارے دنوں پر جس دن کو فضیلت حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آپ اس کو جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، ہفتے کے دن بھی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی دن کی قائد نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اس عمل کو آپ اس عمل کو صبح یا شام کے ٹائم کر لیں۔ 2 وقت ہیں، ان 2 وقتوں میں آپ اس عمل کو کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد آپ باوضو حالت میں، بے وضو نہیں، باوضو حالت میں اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کا ذہن بار بار ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، یا اپنے ایک مقصد میں آپ اپنے دل کو اسی جانب نہیں رکھ سکتے، بار بار آپ کا دل پھر جاتا ہے، دھیان اور توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وظیفے کے اندر کامیابی کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک تو یقین کامل، دوسرا توجہ۔ توجہ آپ کی کامل اللہ تعالیٰ کی طرف اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو آپ کسی بھی میدان میں کسی بھی چھوٹا عمل کریں یا بڑا وظیفہ کریں، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ اس عمل کا خاصہ ہے۔ اور سب سے پہلی چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے گناہ بخشنے والے، اے گناہوں کو معاف فرمانے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفار ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ غفار کا مطلب ہے ڈھانپنا اور چھپانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ ان کی نافرمانیاں، خطائیں، غرض کے ہر قسم کی کوتاہی، بے ادبی کو دیکھ کر فوراً پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ ڈھیل دیتا ہے۔ مگر جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور میں آ کر معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کی ذات بڑی رحمان اور رحیم ہے، بڑی غفار ہے، وہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لحاظ سے وہ غفار ہے۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک ہے یا غفارو، یا غفارو، یا اس کو یا غفورو بھی پڑھتے ہیں، یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو، یا غفارو، یا غفارو، جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ تو یا غفورو، یا غفورو بھی پڑھیں گے تو یہ بھی بہترین ہے، یا غفارو پڑھیں یہ بھی سب سے اچھا ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھا تو غفار وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی خوبیوں کو تو ظاہر فرمائے گا، مگر برائیوں پر پردہ ڈالے گا اور آخرت میں اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ کی یہ صفت بہت وسعت والی ہے، اس لیے جو شخص اس صفت پاک کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا شدائی بن جاتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت توبہ اور مغفرت حاصل کرنے کا احساس اٹھتا ہے۔
یہ اسم پاک پڑھنے والا ہمیشہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی کہ اب گناہوں کی جانب آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ گناہوں کی جانب مائل نہیں ہوں گے، آپ کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس قدر یہ عمل بہترین عمل ہے، یہ وظیفہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو 100% آپ کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اسی طرح یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اسم مبارک صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا بہترین اسم مبارک اور ہے، اور اس کے بعد میں جو صرف 4 چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، یہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسان ہو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے کہا یہ کس چیز کے اوپر پڑھیں گے، یہ بھی آگے چل کر میں یہ بات بتاتا ہوں کہ کس چیز کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر عمومی طور پر ہمارے گھر میں وہ چیز موجود ہوتی، ہر گھر میں موجود ہوتی، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی گھر میں نہ ہو، ہر گھر میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور اس کا ملنا بھی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی دشوار نہیں ہے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ میسر آتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی دکان سے جو دکانیں ہوتی ہیں دیہاتوں میں وہاں پر بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یہ اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا لطف و کرم، اے نرمی کرنے والے، یعنی کہ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر محبت کے لیے کیا جائے تو جس کے لیے کریں گے اس کے دل میں اللہ نرمی پیدا فرما دے گا۔ لیکن آپ نے کسی ناجائز عورت یا کسی ناجائز محرم غیر محرم مرد کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اپنوں کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ یہ اس عمل کا اسی طرح کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، انبیاء کو نبوت عطا کی، اہل تقوی کو بصیرت، اہل عقل کو شعور دیا ہے، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اس قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی بریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو اسی طرح وہ ہاتھ سے چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، نہ اس کی حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل میں اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ اس اسم پاک کو ہمیشہ لوگ جن کی شادی کے اندر مسائل ہوتے ہیں، یا جو اچھی جگہ شادی چاہتے ہیں یا جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، رشتہ نہ ملنا، خوش بختی کی، اس کو اچھا رشتہ مل جانا، یہ خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسائل میں پریشان ہیں۔ اس پریشانی کا حل یا لطیفو کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس اسم پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی پرسکون ہوگی، مفلسی اور بے روزگاری ختم ہوگی، فکر و فاقہ سے دور ہو جائے گا، اور روزگار نہیں تو روزگار بھی مل جاتا ہے، ملازمت نہ ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، مال و دولت میں برکت نہ ہو تو برکت آ جاتی ہے، لا علاج بیماریوں کا بھی حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ مطلب عمل ایک ہے، وظیفہ ایک ہے، لیکن ہزاروں مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسم مبارک آپ نے یا کے اضافے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اسم مبارک۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، بڑی دھیان کے ساتھ سننے والی ہیں، آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی، بالکل آسان ہے، ایک چند منٹوں کا یہ عمل ہے، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس کو ٹوٹل عمل کو کرتے ہوئے۔ اب آپ نے ایک پیاز اپنے پاس رکھنا ہے، جب اس عمل کو کرنے لگنا ہے تو ایک پیاز آپ نے اپنے پاس ثابت رکھنا ہے، وہ اوپر سے چھیلنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ثابت پیاز اپنے پاس رکھ کر یہ عمل اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے نیت اور اپنا مقصد جو ہے وہ جیسے میں نے شروع میں آغاز میں بتایا اس کا آپ کے پاس ہو، یعنی کہ ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اب اسی طرح جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر صاف ظاہر دم کریں گے، پھر اس کا استعمال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ اس میں مبارک یا لطیفوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ چیز کرنی ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسباب طلب کرنا ہے، یعنی کہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، صرف اتنا، یہ کیونکہ مشکل کشا عمل ہے،
یعنی کہ ہر مشکل سے نجات والا عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ، اے اسباب کو پیدا کرنے والے، ایک ایسا سبب مہیا کر دے جس کی طلب اور درخواست ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اب مطلب دیکھیں کتنا پیارا ہے، کتنا کمال کا ہے۔ اعتماد یعنی کہ مسبب اسباب کو پیدا کرنے والے، تو اسباب کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ یہ بات کہتا ہے یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا کرنے والے، اے اسباب پیدا کرنے والے، تو اعتماد خلق، مخلوق پر بھروسہ کرنا اعتماد خلق کی تعریف ہے۔ تو یہ یعنی کہ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اس پر مختلف تبصرہ کیا ہے اور بات کہی ہے۔ تو اس لیے یہ ہر ایک چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ بڑے بڑے، میں اب بزرگوں کے نام تو نہیں بتاتا، نہ نام لیتا ہوں، وقت بہت لگ جائے گا، کیونکہ یہ بزرگوں کا آزمودہ اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے یہ اسماء مبارکہ جو ہے نا، ان کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ اسم یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ، ہر نعمت کا یہ وظیفہ ہے، ہر نعمت کا، کوئی بھی چھوٹی بڑی نعمت آپ کو چاہیے، کوئی بھی چھوٹی بڑی حاجت ہے جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، اس عمل کی بدولت وہ بھی مل جاتا ہے۔ دولت رزق کے اسباب بن جاتے ہیں، جو بھی مقصد ہوگا مطلب اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اس عمل کا خاصہ اور برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آخری اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، یہ سارا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ اس کے اندر اب لطافت بھی تھی، بخشش بھی تھی، اسباب پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں التجا بھی تھی، رزق کی طلب بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہے، یہ کتنا کمال کا ہے۔ دیکھیں یہ جمالی عمل ہے، بہت جلدی اس کا اثر ہوتا ہے۔ رزق کیونکہ ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، فراغ یہ رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، اصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ جو حضرات رزق کے سلسلے میں نئے نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے سے ان کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اضافہ رزق کا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ تو اب آپ نے یہ اسم مبارک یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے اوپر دم کر کے پھر دوبارہ آپ نے انہی میں رکھ دینا جہاں سے وہ اٹھایا تھا، جو وہ آپ نے پیاز اٹھایا تھا اسی پیاز میں ہی رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ رات کو عمل کریں گے تو صبح آپ خود اس کے نظارے دیکھیں گے، اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ صبح کو کریں گے تو شام تک آپ دیکھیں گے خود اس کی برکتیں کس قدر آپ کو مل رہی ہوں گی۔ تو اس عمل کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور باقی چیزیں جو آپ کو بتائیں